باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک قانون ہے 295 اس کا مفاد یہ ہے کہ کوئی شخص بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اندر بے ادبی کرے، آپ کی شان کے اندر گستاخی کرے تو اس کو سزا دی جائے اور حد کے طور پر اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو پھانسی کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ لیکن پھانسی کون دے؟ یعنی کوئی سیول آدمی کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے اور کسی کے اوپر گستاخی کا الزام لگا کے اس کو قتل کر دے۔ نہیں، وہ ریاست کے پاس جائے، وہاں پر کیس دائر کرے اور سچ ثابت ہونے پر کہ واقعی اس شخص نے بے ادبی کی ہے تو اس شخص کو کیا کرے، پھر ریاست اپنی ذمہ داری نبھائے اور اس شخص کو کیا کرے، قتل کر دے، پھانسی کے اوپر چڑھا دے۔ یہ قانون ہے، اور یہ قانون کسی انسان کا بنائے وہ قانون نہیں ہے، یہ قانون مستفاد ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے۔ یعنی کسی انسان کا بنائے وہ قانون نہیں ہے، بلکہ یہ قانون اللہ اور رسول کا قانون ہے۔ تو اس قانون کے اوپر بعض مغربی مفکرین بھی، بلکہ اکثر مغربی مفکرین اور اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر جو لوگ ان سے متاثر ہیں یہود اور نصارہ سے، وہ بھی اس قانون کے اوپر لے دے کرتے ہیں اور عام لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور انسانی قوانین کی یہ بات خلاف ہے کہ کسی ذات کے متعلق، کسی شخصیت کے متعلق آپ نازیبہ جملے بولیں اور اس کے بدلے کے اندر آپ کو زندگی سے ہی ہاتھ دھونے پڑے۔ تو یہ بات وہ کہتے ہیں تو اکثر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی خدمت کے اندر یہ گزارش ہے، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان بنائے ہیں۔ ایک عام سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں تورات یعنی یہ جو بائبل ہے، کتاب مقدس، اس کتاب مقدس کے اندر بہت معمولی باتوں کے اوپر انسان کو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایسے قوانین موجود ہیں کہ بہت ہی یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک کے اندر بے ادبی کرنے سے نہایت ہی ان کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، اور ان کے اوپر بھی، ان امور کے اوپر بھی یہ جو تورات ہے یعنی کتاب مقدس ہے، یہ کتاب مقدس قتل کی سزا سناتی ہے۔ تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں جواب کا منتظر رہوں گا۔ چند باتیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں نے انتہائی توجہ سے سننی ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ میرے پاس جو کتاب ہے، یہ کتاب مقدس ہے بائبل، اس کا یہ جو چیپٹر ہے خروج، یعنی دیکھیں نا یہ جو کتاب مقدس ہے اس کے اندر تقریباً 37 یعنی 37 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے۔ یہ کتاب مقدس جو اس کے اندر 37 چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ تو اس کا یہ رسالہ یعنی جو اس کا باب ہے یا آپ اس کو کتاب کہہ لیں خروج، یہ مالکوں کی ذمہ داری جو یہ اردو ورشن ہے، اس کو دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کریں اس بات کے اوپر۔ یہ آیت نمبر 28 ہے، یہ لکھتے ہیں اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو وہ بیل ضرور سنسار کیا جائے اور اس کا گوشت نہ کھایا جائے، لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے۔ پر اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی، اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا تو بیل سنسار کیے جائے اور اس کا مالک بھی مار دیا جائے۔ یعنی دیکھیں نا کسی شخص کے پاس ایسا بیل ہے اور اس بیل کی یہ عادت ہے کہ وہ سینگ مارتا ہے، اور سینگ مارنے سے ظاہری سی بات ہے کہ بعض دفعہ بندہ مار بھی جاتا ہے، تو اس کے مالک کو اگر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ کے بیل کی عادت ہے سینگ مارنے کی، اس کے باوجود بھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بیل چلا جاتا ہے اور کسی کو سینگ مارتا ہے اور وہ بندہ مار جاتا ہے، تو اس کے بدلے کے اندر آپ بیل کو بھی مارا جائے گا اور مالک کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تو نے بیل کی حفاظت نہیں کی۔ ابھی آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں اتنی سی بات کے اوپر مالک کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی وہاں پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر بے ادبی کی جائے تو ہم کہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ بات ان کے اوپر گراں گزرتی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی معمولی سی بات ہے۔ اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مالک کو بتا دیا گیا کہ ہاں تیرے بیل کی عادت ہے کہ یہ سینگ مارتا ہے، تو اب اس طرح مالک نے اس کو باندھ کے رکھا ہے، تو اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہیں پر لاپرواہی ہو جائے، کہیں پر غفلت ہو جائے، یا کہیں پر اس نے پورا انتظام کیا تھا، اس کے باوجود کسی تیسرے شخص نے کوئی شرارت کی، یا کسی بھی طریقے سے وہ بیل اپنا وہ جو قلعہ ہوتا ہے جہاں پر وہ باندھا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کسی کو مار دیتا ہے، تو دیکھیں اس میں مالک کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن بائبل اس کو بھی سزائے موت سناتی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ ابھی چند باتیں میں اور آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیں اس کے بعد یہ میرے سامنے جو ہے یہ اخبار ہے، یعنی اس کی دوسری کتاب اخبار، اس کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر یہ نافرمانی کی جہاں پر سزائیں، اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ آیت نمبر 9، اس آیت نمبر 9 کے اندر آتا ہے، دیکھیں جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مار دیا جائے۔ یعنی اپنے والدین کے اوپر لعن طعن کرنے والا جو شخص ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو جان سے مار دیا جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ اچھا آگے بڑھیے، آیت نمبر 10 کیا کہتی ہے؟ آیت نمبر 10 کہتی ہے جو شخص دوسرے کی بیوی سے یا اپنے ہمسایہ کی بیوی سے برائی کرے،
دوسرے کی بیوی سے یا اپنے ہمسایہ کی بیوی سے برائی کرے، وہ زانی اور زانیہ ضرور دونوں جان سے مار دیے جائیں۔ یعنی اللہ پاک نہ کرے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی عورت سے، بیوی سے یا اپنے ہمسائے کی بیوی سے برائی کرتا ہے تو اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ 3 ہو گئی۔ آگے بڑھیے، جو شخص، یہ آیت نمبر آگے 11 آ گئی ہے، جی بالکل 11 ہیں۔ جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے، اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا۔ سوتیلی ماں سے برائی کرنے والا، اس کو کیا کیا جائے؟ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کو بھی کیا کر دیا جائے؟ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، ضرور دونوں جان سے مار دیا جائے، یعنی وہ بیٹا بھی اور وہ ماں بھی، دونوں جان سے مار دیے جائیں۔ آیت نمبر 12، اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے، یعنی جو بیٹے کی بیوی ہوتی ہے، بہو سے صحبت کرے تو دونوں جان سے مار دیے جائیں۔ دونوں کو کیا کیا جائے؟ دونوں کو جان سے مار دیا جائے۔ اللہ، آگے آیت نمبر 13، اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا، سو وہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 14، اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں۔ یعنی ایک شخص ہے، اس نے نکاح کر لیا نا، اپنی اس کی بیوی بھی تھی اور ساس کو بھی اس نے جمع کر لیا، تو اب ساس کو بھی اور داماد کو بھی اور بیوی کو بھی، یعنی اس لڑکی کو بھی، تینوں کو کیا کر دیا جائے؟ جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا آپ نا؟ اچھا، آگے بڑھی آیت نمبر 15، اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے برائی کرے تو وہ ضرور جان سے مار دیا جائے اور جانور کو بھی مار دیا جائے۔ یعنی جانور کو بھی آپ مار دیں، اس مرد کو بھی مار دیں۔ یہ کتنی تھی؟ آیت نمبر 15 تھی۔ آگے آئے آیت نمبر 16، اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے، یعنی عورت کوئی وہ جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مار دیا جائے۔ سمجھ گئے؟ کوئی خاتون کسی جانور کے پاس گئی بری نیت سے تو کیا کر دیا جائے؟ ان دونوں کو بھی، یعنی جانور کو بھی مار دیا جائے اور اس عورت کو بھی مار دیا جائے۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو، یعنی دیکھیں نا، باپ کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے ہو، اس کی بہن ہو، اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے۔ یعنی بہن بھائیوں نے فقط ایک دوسرے کا جسم دیکھا ہے، بری نیت سے کیا کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کر دیا جائے؟ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 18، اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا تو اس نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو دونوں اپنی قوم سے کاٹ ڈالے جائیں، یعنی دونوں کو مار دیا جائے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ اگر مرد اس عورت سے جو کپڑے سے، یعنی حیض کی حالت میں تھی، صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کر دے، یعنی ظاہری سی بات ہے کہ اس حالت کے اندر، حیض کی حالت کے اندر اگر وہ جاتا ہے تو پھر کیا کر دیا جائے؟ کہتے ہیں کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے، اپنی قوم سے کاٹ ڈالے جائیں، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ چلو اتنا ہی کافی ہے، آگے نہیں بڑھتا، پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کہاں ہے کہ وہاں پر کوئی بے ادبی کرے ان کو قتل کر دیا جائے؟ تو اس سے یہ دیکھیں کتنی معمولی باتوں کے اوپر، یعنی اس کے مقابلے میں معمولی باتیں یہ بھی نہیں ہیں، ظاہری سی بات ہے، بری باتیں یہ بھی اور بہت بڑے گناہ کبیرہ ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے مقابلے میں تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک معمولی درجے کے گناہ ہی بنتے ہیں۔ یعنی فی نفسی یہ معمولی نہیں ہے، لیکن اس باب کے اندر اگر دیکھا جائے تو شان رسالت کے مقابلے کے اندر تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر دیکھیں نا، آپ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، تو یہاں پر آپ یہ بتائیں اس سے معمولی درجے کے اوپر جو ہے نا، تو تورات سزائے موت کو حکم سناتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بس سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، آپ سمجھ گئے ہوں کہ بس اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔